وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کے ساتھ مدثر مقبول، اور آج محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جنہوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ آئیے میں آپ کو مختصر سا تعارف کراتا چلوں اور مختصر سے وقت میں ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتا چلوں۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان کے ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بھارت کے 6 دھماکوں کے مقابلے میں 7 دھماکے کر کے پاکستان کو انڈیا پر برتری دلانے والا انوکھا اور شاندار کارنامہ سر انجام دے دی۔ تب سے اس دن کو یوم تکبیر کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے مجھے ہندوستان کی ریاست بھوپال یاد آ جاتی ہے۔ انگریز راج کے دوران چھوٹی بڑی 20 ریاستوں اور ان کے راجاؤں میں یہ ایک واحد ریاست تھی جس پر یکے بعد دیگر 4 عورتوں نے نواب بن کر حکمرانی کی۔ پہلی حکمران عورت نواب قدسیہ بیگم تھی، ان کے بعد سکندر جہاں بیگم، اور پھر نواب شاہ جہاں بیگم اور ان کے نواب سلطان جہاں بیگم نے حکمرانی کی۔ آخری بیگم جو حمید اللہ خان کی بیگم تھی وہ نواب بنی، لیکن تب تو ہندوستان تقسیم ہو رہا تھا، پاکستان بن رہا تھا اور یہ سب لوگ پاکستان میں آ رہے تھے۔ قارئین کرام، بھوپال کا نواب خاندان بھی 1947 میں پاکستان آ گیا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا خاندان بھی پاکستان میں آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب کے تایا جی بھوپال کے محکمہ مالیات کے سیکرٹری تھے، چچا مجسٹریٹ اور دیوان تھے، والد صاحب ہیڈ ماسٹر تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے بیرون ملک MSc کی، پھر PhD کرنے کے بعد ہالینڈ میں اس ادارے میں کام کرنے لگ گئے جہاں یورینیم افزودہ کیا جاتا تھا۔ قارئین کرام، 1971 میں پاکستان ٹوٹ گیا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ اس وقت ہندوستان کی وزیر اعظم اندرا گاندھی تھی۔ جواہر لال نہرو کی بیٹی نے مشرقی پاکستان میں فوجیں داخل کر کے پاکستان کی 90,000 فوج سے ہتھیار اٹھوا کر قید کر لیا تھا۔ پھر اس نے بڑے فخر سے کہا، جناح دو قومی نظریے کا جو نعرہ لگایا تھا اسے ہم نے خلیج بنگال کے پانیوں میں بہا ڈالا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1974 آ گیا، انڈیا نے اب ایٹمی دھماکے کر دیے، باقی ماندہ پاکستان کا وجود بھی خطرے میں پڑ گیا۔ ان حالات میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس وقت کے پاکستانی حکمران وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو خط لکھا اور کہا کہ وہ اس کا توڑ کر سکتے ہیں۔ بھٹو صاحب نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بلوا لیا، وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کی اور ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن کر میز پر مکہ مارا اور خوشی سے چہکتے ہوئے یہ الفاظ کہے، I will see the Hindu bastards now۔ اب میں ان ہندو بدماشوں سے نمٹ لوں گا۔ وارے ڈاکٹر خان، آپ اس وقت ہالینڈ میں واقع المیلو پلانٹ سے جو تنخواہ لیتے تھے وہ پاکستان کی کرنسی میں 30,000 بنتی تھی۔ اگر آپ چاہتے تو بھٹو صاحب سے منہ مانگے پیسے لیتے، مگر آپ نے بھٹو سے پہلی تنخواہ جون 1976 میں جو 3,000 روپے پر مشتمل تھی لی۔ واقعی آپ محسن پاکستان ہیں، آپ کے احسان کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ پاکستان میں ایک گھسا پیٹا ایٹمی توانائی کمیشن تھا جس کے چیئرمین منیر احمد خان تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر خان کے کام میں روڑے اٹکائے تو ذوالفقار علی بھٹو نے ڈاکٹر خان کی فرمائش پر کوٹا میں ایک ادارہ بنا دیا جس کے سربراہ ڈاکٹر خان بن گئے۔ جناب اسحاق خان پیسوں کی کمی نہ آنے دیتے تھے۔ یوں ایٹمی کام شروع ہو گیا۔ غلام اسحاق خان مرحوم نے اس موقع پر کمیٹی کے سامنے تجویز پیش کر دی۔ بھٹو صاحب غصے میں آ گئے اور کہا، دفع کرو ان کمیٹیوں کو کہ جو کام نہ کرنا ہو اس کی کمیٹی بنا دی جاتی ہے، یہ کام ڈاکٹر صاحب خود ہی کریں گے۔ اس دوران ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا کہ کہوٹہ کی مسجد کا امام کا بیٹا جو پہاڑیوں پر بکریاں چراتے ہوئے ایک پہاڑی پر بیٹھ کر آرام کرنے لگ گیا، اس کے سامنے جو پتھر تھا اسے چاقو کے ساتھ رگڑنے لگا۔ اس میں سے آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ وہ چاقو رگڑتا آوازیں آتی اور رگڑتا بند کرتا تو آوازیں بند ہو جاتی۔ اس نے طلسماتی پتھر کو اٹھایا اور گھر لے گیا۔ باپ کو پتہ چلا تو باپ نے پتھر اٹھایا، بیٹے کو ہمراہ لیا اور کہوٹہ میں
سیکیورٹی گشت کرنے والوں کے سامنے اس پتھر کو رکھا اور کرتب دکھانے لگا۔ یہ پتھر کوہٹا کے انجینئر کے پاس جب پہنچا، انہوں نے اسے توڑا۔ اس کے اندر سے ایک ایسا آلہ برآمد ہوا جو 60 کلومیٹر کے اندر ہونے والے یورینیم افزودگی کے کام کی معلومات اس ملک کے ہیڈ کوارٹر میں بھیجتا تھا، جس نے اسے یہاں رکھا تھا۔ الغرض یورینیم کی افزودگی سے قبل ہی اللہ نے راز آشکار کر دیا اور کوہٹا کو دشمنوں کی نظر سے بچا لیا۔ اب سیکیورٹی انتہائی تیز اور حساس کر دی گئی۔ یہ اللہ کی مدد تھی جو ڈاکٹر خان کے خلوص کی مددگار بن گئی تھی۔ جی ہاں، ڈاکٹر خان نے افزودگی کا کام شروع کر دیا۔ یہ کام دنیا کا مہنگا اور مشکل ترین کام ہے۔ پہاڑوں سے یورینیم کو نکالا جاتا ہے، پھر اسے 235 درجے پر لانے کے لیے افزودگی کا عمل کیا جاتا ہے۔ جب یورینیم کچا یا خام ہوتا ہے تو اس میں یورینیم 235 کی جو صلاحیت ہے وہ محض اس قدر ہوتی ہے کہ کسی شے کے 100 حصے بنا لیں، اس میں ایک حصہ جسے ریاضی کی زبان میں 0.7% کہا جاتا ہے، وہ معمولی حصہ ہے جسے قوت میں لانے کے لیے ایسی سینٹریفیوج مشین میں گھمایا جاتا ہے جو 1 منٹ میں لاکھ چکر مکمل کرتی ہے۔ قارئین، اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو مشین اس قدر تیز چلنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اس کے پرزوں کو کس قدر اعلیٰ و ارفع اور بہترین دھاتوں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ الغرض اس مشین میں یورینیم کو گھما گھما کر اور چکرا کر افزودہ کیا جاتا ہے۔ طاقت میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جب یہ اضافہ 3-4% کر لیا جاتا ہے تو یہ افزودہ یورینیم ایٹمی ری ایکٹر میں کام میں لائی جا سکتی ہے اور اس سے بجلی بنتی ہے، اور اس یورینیم کو مزید افزودہ کر کے 90% جائز کی طاقت کو اس سے بھی بڑھا دیا جائے تو پھر یہ یورینیم 235 درجے کا کمال حاصل کر لیتی ہے اور اس درجے پر ایٹم بم بنتا ہے۔ ایٹم بم کے لیے ہزاروں سینٹریفیوج مشینیں متعدد سال چلیں، تب جا کر ایٹم بم کا مطلوبہ ایندھن تیار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یہ کام دسمبر 1984 میں مکمل کر کے صدر ضیاء الحق کو مطلع کر دیا تھا کہ اب آپ اعلان کر سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان ایٹمی طاقت بن چکا ہے۔ آپ کو مبارک ہو۔ صدر ضیاء الحق نے ڈاکٹر خان کو ہونٹوں سے یہ جملہ سنتے ہی انہیں گلے سے لگا لیا، ماتھا چوما اور کہا، ڈاکٹر صاحب، مجھے افواج پاکستان کو اور پوری قوم کو آپ پر فخر ہے۔ تب سے مناسب وقت پر تجربے کے لیے چاگی کے پہاڑ کے نیچے سرنگیں کھودنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ یہ کام 1995 میں مکمل ہوا۔ 1.5 کلومیٹر تک سرنگیں کھودی گئیں اور اس کے آخر پر 5 دھماکوں کے لیے الگ الگ 5 کمرے بنائے گئے۔ ان کمروں کے درمیان گرینائٹ کی انتہائی موٹی موٹی دیواریں بنائی گئی۔ مزید مضبوطی کے لیے سیمنٹ کا پلاسٹر کیا گیا۔ ہر کمرے میں لوہے کی مخصوص میز رکھی گئی۔ ان میزوں کے اوپر طاقت کے حامل ایٹم بم رکھے گئے۔ ان کے رابطے کنٹرول روم کے ساتھ قائم کیے گئے۔ انڈیا نے 6 دھماکے کیے تھے۔ مقابلے کے لیے 7 دھماکوں کا انتظام کیا گیا۔ جب 28 مئی کو 7 دھماکے کیے گئے تو دنیا پر پاکستان کی دھاک بیٹھ گئی۔ پاکستان عالم اسلام کا واحد ایٹمی ملک بن کر ابھرا، دنیا کا 7واں ایٹمی ملک بن گیا اور انڈیا پر برتر ہو گیا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے شدید دباؤ کے باوجود دھماکے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ بات ابھی تک کنٹروورشل ہے کہ کس نے دھماکے کرنے کی راہ میں روڑے اٹکائے اور کس نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ بلا شبہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا، وہ پوری قوم کے محسن ہیں۔ آج اس کی حفاظت کے لیے قوم کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایٹمی حصار دیا ہے، تو وہ بجا طور پر محسن ثانی ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے عہد میں زندہ ہیں، مگر ہم ان کی کوئی قدر نہ کر سکے۔ پرویز مشرف نے تو ان کی اہانت کر ڈالی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس کرسی پر بیٹھ کر پرویز مشرف نے ان کی توہین کرنے کی کوشش کی، اس کرسی پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بٹھایا جانا چاہیے۔ ہاں، پاکستان کے لوگوں پر یہ فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ انڈیا نے جب ایٹمی سائنسدان عبدالکلام کو صدر بنایا تو اس کا جواب بھی یہی ہے، لیکن آج محسن پاکستان، محسن ثانی، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر کرنے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جس جج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ سلام محسن پاکستان، سلام محسن ثانی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔